اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ وراثت کے حوالے سے ایک اہم ٹاپک ہے جی، کہ ہم اس وراثت کے اہم ٹاپک کو آج ڈسکس کریں گے ہائی کورٹ کے ایک 2023 میں آنے والے فیصلے کی حوالے سے۔ تو اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ وراثت کے حوالے سے ہائی کورٹ نے جو اہم فیصلہ دیا ہے 2023 میں، لیٹسٹ جو فیصلہ دیا ہے جو کہ رپورٹ ہوا ہے 2023 CLC صفحہ 1171 پہ، اس میں وراثت کے حوالے سے یہ کہا گیا جی کہ آپ کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ قانون میں جب بھی کوئی بندہ کسی کے کوئی دعویٰ دائر کرنا ہوتا ہے، کوئی اپیل دائر کرنی ہوتی ہے، کوئی درخواست دینی ہوتی ہے، تو قانون ایک الگ سے ایک قانون ہے، اسے قانون میعاد کہتے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ہم نے ریمیڈی عدالت سے حاصل کرنی ہوتی ہے، کوئی ہم نے عدالت میں جا کے دعویٰ دائر کرنا ہو، کوئی اپیل دائر کرنی ہو، تو قانون نے اس کی میعاد رکھی ہوئی ہے کہ آپ اتنی میعاد کے اندر، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اتنی میعاد کے اندر آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، عدالت میں وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں، عدالت میں اپیل دائر کر سکتے ہیں، یا عدالت میں کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میعاد کے اندر دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ قانون میعاد میں یہ ساری جو ہے تقریباً اوورال سارے جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کی میعاد اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی حوالے سے کوئی نقصان ہوا ہے، وہ کوئی جائیداد کے حوالے سے ہوا ہے، کوئی اس کے عہدے کے حوالے سے ہوا ہے، جو بھی معاملات جو ہیں وہ نقصان کے حوالے سے جو اگر کوئی اس کو کسی بھی معاملے میں اس کو کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ جو ہے قانون میعاد کے تحت وہ اس میعاد کے اندر جو ہے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے اور اپنا جو ہے داد رسی جو ہے وہ عدالت سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وراثت کے حوالے سے، جو کہ 2023 میں ہائی کورٹ نے ایک فیصلے میں جو وراثت کے حوالے سے بات کی ہے، اس میں یہ بات واضح ہے کر دی گئی ہے کہ وراثت کے معاملات میں عورت کو کسی میعاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ وراثت کو، انتقال وراثت کو جب چیلنج کرنا ہو تو جب وہ چاہے وہ چیلنج کر سکتی ہے، اس کو اس بات کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یا وہ یہ اس بات سے نہیں رک سکتی کہ جی مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اور اتنے سال گزر گئے ہیں، میں نے وراثت جو ہے وہ اب نہیں حاصل کی، میں نے بھائیوں سے یا کوئی بھی رشتہ دار ہو میں نے اس سے یہ وراثت کا حق نہیں مانگا، تو اب مجھے دیر ہو گئی ہے، اب میں عدالت میں نہیں دعویٰ دائر کر سکتی، عدالت میں نہیں جا سکتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہائی کورٹ نے اس فیصلے میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وراثت کے معاملات میں عورت جب چاہے وہ جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے، دعویٰ دائر کر سکتی ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی قانونی میعاد جو ہے اس کا لاگو نہیں ہوتا۔ وہ اب ہوتا پتہ کیا تھا، پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ وراثت جو ہے بہنوں کو نہیں دیتے تھے، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، کرتے کیا تھے، بہنوں سے ہبہ کروا لیا، بہنوں سے گفٹ حاصل کر لیا، وہ گفٹ ڈیڈ لکھوا لی کہ جی بہن نے میں دے دی ہے، یا سیل ڈیڈ کروا لی کہ جی ہم نے بہن کو اتنے پیسے دے دیے ہیں اور اس نے جو ہے یہ جو وراثتی جائیداد تھی وہ ہمیں دے دی ہے، یا کسی بھی طریقے سے وہ سمجھتے ہیں بہن نے ہمیں حق معاف کر دیا ہے، اس نے بہن نے کہہ دیا جی کہ میں وراثت کا حق لینا ہی نہیں چاہتی۔ ان کے مختلف جو ہے یہ طریقے ایسے ہوتے تھے جس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے جائیداد اپنے نام کروا لیتے تھے۔ اب جو بھی پوزیشن ہے، جو بندہ صرف مقصد یہ ہے کہ صرف جائیداد جو ہے وہ وراثتی جائیداد ہو، جو وراثت کی جائیداد ہو، اور وہ جو ہے وہ کسی بھی شکل میں منتقل ہوئی ہو، کسی نے ہبہ کیا ہے، کسی نے ویسے حق معاف کروایا ہے، کسی نے سیل کروایا ہے، اور اگر وہ بہن کہہ دے اور اگر وہ عورت کہہ دے کہ یہ جو میری وراثتی جائیداد تھی، جو میری جو وراثت تھی، یہ جو ہے وہ صحیح نہیں جو ہے وہ منتقل ہوئی، یہ بھائیوں نے جو بھی رشتہ دار ہے اس نے غلط طور پہ اپنے نام کروائی ہے، مجھے وراثت دی ہی نہیں ہے، جب سوال وراثت کا اٹھے گا تو اس میں قانون یہ کہتا ہے کہ عورت یہ نہ سوچے کہ جی مجھے 5 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، ایون کہ 50 سال ہو گئے ہیں اور میں نے وراثت کا حق نہیں مانگا، اتنے عرصے سے بھائی لے کے بیٹھے ہیں، میں نے پہلے نہیں مانگا، تو اب میں اگر عدالت میں کیس دائر کر بھی دیتی ہوں تو مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے ہمیں بہت سی کوئریز بھی آتی ہیں کہ اس میں کہ اگر وراثت جو ہے وہ اتنے عرصے سے چیلنج نہ کی ہوئی ہو تو کیا اب وراثت چیلنج کی جا سکتی ہے، اب وراثت حاصل کی جا سکتی
سکتی ہے, کیا انتقال وراثت جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, وہ اس کو ختم کرنے کے لیے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات آج میں نے کلیئر کر دی ہے اس ولاگ کے حوالے سے. ہائی کورٹ کے اس کیس لا کا ریفرنس دیتے ہوئے, جو کہ 2023 میں لیٹسٹ جو ہے وہ کیس لا ہے, اس میں اب وراثت جو ہے وہ کو جب بھی عورت جو ہے اپنی وراثت حاصل کرنا چاہے تو وہ عدالت میں جا کے اپنا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اور اس کو وراثت کا حق مل جائے گا. یہ ہے جی وہ آج کا ٹاپک کہ وراثت کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا کہ وراثت جو ہے وہ عورت کو بالکل ذہن میں رکھیں. وہ لوگ جو کہ عورتوں کے وہ بھائی وہ رشتہ داران جو کہ بہنوں کی عورتوں کو ان کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے, ان کی وراثت جو ہے اس کو خود رکھ لیتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو جو ان کا جو شرعی یہ وراثت جو ہے نہ صرف قانونی حق ہے بلکہ شرعی حق ہے اور یہ دینا بھی چاہیے. ہم نہ صرف ایک مجرم بنتے ہیں بلکہ ہم گناہ گار بھی ہوتے ہیں. اس لیے تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ جی وراثت جو ہے وہ کسی بھی وقت چیلنج کی جا سکتی ہے. میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.